ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن جب ہمارے آنکھوں کے سامنے قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوگا، وہاں جمعیت علماء اسلام نے سیٹ جیتی ہیں جب بد امنی کا عالم یہ ہو۔ ہم نے اپنے ساتھیوں کو مبارکبادیں دی، لیکن الیکشن کے دن ایسا چرلو پھیرا گیا کہ جیتے ہوئے لوگوں کو گھر کا راستہ دکھایا۔ جو لوگ کسی کھاتے میں نہیں تھے وہاں پر، ان لوگوں کو پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیا گیا۔ جب یہ ظلم اور زیادتی ہوگی ایک صوبے میں، اور اگر ہم نے اسی طرح مایوسی کی طرف قوم کو دھکیلے رکھا، تو پھر ایک دن وہ آئے گا کہ جس طرح پہلے یہ ملک تقسیم ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر ہم اس ملک کو تقسیم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پالیسیاں جہاں بنتی ہیں وہاں کے لوگوں کی شاید یہ سوچ نہیں ہے، اور وہ بین الاقوامی قوتوں کو دیکھ کر اپنی پالیسیاں بناتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب بد امنی کا عالم یہ ہو، میں کبھی بھی یا ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام صوبائیت، لسانیت، قومیت پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے ہمیشہ ملک کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ قوم اور عوام کی بات کی ہے۔ ہم اس ملک کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن جب ہمارے آنکھوں کے سامنے قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوگا۔ اناؤنسمنٹ میں کر لوں، آئی ویلکم صاحبزادہ فیض الحسن ایکس ایم این اے ان دا ہاؤس۔ تو میں مجرم ٹھہر جاتا ہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے ہے، اور غالباً آپ کے بلاول صاحب نے بھی تذکرہ کیا ہے، گلگت بلتستان کا الیکشن، وہاں جمعیت علماء اسلام نے سیٹ جیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دیامر کے علاقے میں، چلاس کے علاقے میں میں خود وہاں کمپین کے لیے گیا تھا، اور وہاں کے اجتماعات کو دیکھ کر، وہاں کے پارٹی پوزیشن کو دیکھ کر ہم نے اپنے ساتھیوں کو مبارکبادیں دی، لیکن الیکشن کے دن ایسا چرلو پھیرا گیا کہ جیتے ہوئے لوگوں کو گھر کا راستہ دکھایا، اور جو لوگ کسی کھاتے میں نہیں تھے وہاں پر، ان لوگوں کو پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیا گیا۔ وہاں لوگ سراپا احتجاج ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی کہ ان حالات کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ جب یہ ظلم اور زیادتی ہوگی ایک صوبے میں، اور دوسرے صوبے میں امن ہوگا، تو پھر میری عوام، میری قوم، میرے لوگ وہ یقیناً مایوسی کی طرف جائیں گے۔ اب اگر میں بجٹ میں الفاظ کے اس گورکھ دندے کی طرف نظر ڈالوں، تو گزارش یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں زمینی پیداوار پر کبھی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، فصلوں پر کبھی ٹیکس نہیں لگتا، لیکن یہاں دیکھیں گندم، چنا، کوئی بھی پیداوار ہو اس پر ٹیکس نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں زمینی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے عطا الرحمان کی تقریر سنی۔ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو رہا کریں، ورنہ آپ کے ساتھ ہماری جنگ لڑ جائے۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ ہم عمران خان کا ساتھ کیوں نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ ہر عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ عوام صرف اسی کو چاہتی ہے، اور انہوں نے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ نہ اس کو جیل سے باہر نکالتے ہیں، اور نہ یہ مسئلہ ختم کرتے ہیں۔ 25 کروڑ عوام کا لیڈر اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کو نام دے دیا گیا ہے قیدی نمبر 804۔ جب عمران خان تھا 150 روپے لیٹر پٹرول ہوا کرتا تھا، اور اب تو پٹرول کی قیمتیں 300 سے بھی اوپر جا چکی ہیں۔
تو ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو مجھے اجازت، اللہ حافظ۔